آج کافی بڑی خبریں تھیں. ایک تو آپ کو پتا ہے تباہ کن جو بارشیں ہو رہی ہیں, سیلاب آ رہے ہیں, اس پہ اب تک 178 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں, 500 کے قریب بہت سیریس زخمی ہیں, درجنوں مکانات ٹوٹ گئے ہیں, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, اور ابھی یہ چیز اور خراب ہو رہی ہے آنے والے 1-2 ہفتے جو پریڈکشنز ہیں. پھر افغانستان میں بڑی امپورٹنٹ آج تھا, ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب وہاں گئے اور وہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ فائنلائز ہو رہا ہے جو ریل لنک آذربائیجان, افغانستان, پاکستان, یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنی تھی. مگر پھر شام کو کچھ دیر پہلے ہمارے دوست شیخ وقاص اکرم صاحب جو سیکرٹری پی ٹی آئی ہیں, انہوں نے ایک دھماکہ کر دیا اور انہوں نے اناؤنس کر دیا پی ٹی آئی کا بائیکاٹ. ابھی تو 1 دن کا کہا ہے, پھر بھی کہا فیصلہ کریں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے, اور اے آر وائی کا انہوں نے بائیکاٹ اناؤنس کر دیا. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ اور آئرونک بھی ہے کیونکہ جو حکومت ہے اور حکومت کے چاہنے والے ہیں وہ ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی آپ اپوزیشن کی بہت سائڈ لیتے ہیں, آپ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. اپوزیشن نے پکڑ کے ہمیں بائیکاٹ کر دیا ہے. سو اٹس ویری آئرونک. ہوا کہ اس بات سے ایک خبر چلی, نعیم اشرف بٹ صاحب ہیں, ہمارے بڑے سینئر کلیگ ہیں, انہوں نے خبر چلائی اور انہوں نے خبر بتائی کہ کس طرح بیرسٹر سیف پہ دباؤ ڈالا گیا علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے اور علی امین گنڈا پرسی کی طرف سے کہ آپ جو سینٹ کی ٹکٹیں ہیں پہلے تو اناؤنس نہ کریں, اور پھر اس پہ نام چینج کرنے کی بات ہوئی. اور انہوں نے پوری ڈیٹیل بتائی کہ وہاں پہ کچھ تلخ کلامی ہوگی بیرسٹر سیف کی علیمہ بی بی سے. انہوں نے کہا کہ میں چھوڑ دوں گا, میں خان صاحب سے وفادار ہوں, سب کچھ ہوں, اور یہ ساری خبر تھی. اب بہت غصہ آ گیا اس پہ, اور اس میں پھر انہوں نے کیا کہا ابھی آپ پہلے بھی سن چکے ہیں, لیکن ایک بار سن لیں کیونکہ مسئلہ کیا چل رہا ہے پی ٹی آئی میں وہ میں اس پہ بعد میں بات کروں گا. ذرا سنیے کیا کہا وقاص اکرم صاحب نے. صبح سے ذرائع سے اے آر وائی پہ ایک خبر چل رہی ہے, ہم سخت مذمت کرتے ہیں. صحافتی پریکٹسز یہ ہیں, صحافتی اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے, آپ جن لوگوں کا نام لیں آپ ان کا ورشن بھی لیں. آپ نے اس کے اندر یہ کہا کہ بیرسٹر سیف کے اوپر علیمہ خان صاحبہ نے اور چیف منسٹر نے کوئی پریشر ڈالا کسی کا نام نکالنے یا ڈالنے کے لیے. بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے. بیرسٹر سیف صاحب مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری اے آر وائی سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, میری علیمہ خان صاحبہ سے بات ہوئی ہے. آپ چیف منسٹر سے نہیں پوچھ سکتے. اور ہم آج اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آج اے آر وائی کا بائیکاٹ ہوگا, اور آج اے آر وائی کے پروگرام میں کسی پروگرام میں بھی کوئی نہیں بیٹھے گا, اور کل ہم فیصلہ کریں گے کہ اس بائیکاٹ کو 1 دن سے آگے لے کے جانا ہے یا اس کو کل ہی ختم کرنا ہے. شیخ وقاص اکرم کا اے آر وائی نیوز کے بائیکاٹ کا اعلان, پی ٹی آئی کی سینئر قیادت لاعلم نکلی, تفصیل کیا ہے عبدالقادر سے جان لیں. سیکرٹری اطلاعات کے طور پہ شیخ وقاص اکرم نے اے آر وائی کے بائیکاٹ کا اعلان کیا, لیکن ابھی خبر یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی بیرسٹر گوہر سمیت پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت اس فیصلے سے لاعلم نکلی. میری بیرسٹر گوہر سے بھی گفتگو ہوئی ہے, سیکرٹری اطلاعات سے بھی گفتگو ہوئی, یعنی بائیکاٹ کے بعد دونوں اہم رہنماؤں سے اے آر وائی نیوز کا رابطہ ہوا ہے, اور یہ بتایا گیا ہے بیرسٹر گوہر کی جانب سے کہ انہیں اس فیصلے کے بارے میں علم نہیں تھا. یہ تو خیر چھوٹا فیصلہ تھا, میرا خیال ہے یہ کوئی جھگڑا بھی اتنا بڑا نہیں ہے, سارٹ آؤٹ ہو جائے گا, ہوتا رہتا ہے. پی ایم ایل این نے بڑا عرصہ بائیکاٹ کیا رکھا ہے اے آر وائی کا, ان کی بھی سیاست چلتی رہی ہے, ادھر بھی صحافت چلتی رہی. سو یہ میوچولی ایکسکلوسیو والی سین نہیں ہے, ہو جائے گا یہ بھی چیز. لیکن آج میرے پروگرام میں انہوں نے آنا تھا شیخ وقاص صاحب نے, پھر 11 بجے وسیم بدانی کے پروگرام میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی جانا تھا. سو دونوں پلیٹ فارم تھے, آتے آرام سے بات کرتے, بتاتے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے آپس میں ہی بات نہیں کرتے, اور اس لیے ان کے لوگ پھر باقی لوگوں سے بات کرتے ہیں, مجھ سے, آپ سے, ساری چیزیں باہر نکلتی ہیں. اب سارا جھگڑا اس وقت ہو گیا جی بیرسٹر سیف صاحب نے کہا یہ کہا. اب یہ وہی بیرسٹر سیف صاحب ہیں جن کے اوپر خود پی ٹی آئی والے کیا کہتے رہے ہیں. آپ کو یاد ہے ایک بڑی ملاقاتوں کی لسٹ کی بڑی بات ہوئی تھی. اب میں نہیں کہہ رہا, سیکرٹری جنرل صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا کہا, اور اسی کے اوپر ذرا باقی باتیں بھی سن لیں, ان کے اپنے تیمور جھگڑا صاحب کیا کہتے ہیں, اور پھر وہ ان کا جواب بھی ہے بیرسٹر سیف کا. سن لیں ذرا. مجھے ہاک کہا جاتا ہے اور کچھ اور لوگوں کو منظور نظر قرار دیا جاتا ہے, ان کو ملوایا جاتا ہے اور مجھے نہیں ملنے دیا جاتا. ایک منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگلی بار وہ مشن امپاسبل میں ٹام کروز جو لوگوں کا ماسک پہن لیتا ہے, بیرسٹر سیف کا ماسک شاید وہ مل جائے, میں پہن کے چلا جاؤں گا. یہ بیرسٹر سیف کی زبردست سکسیس ریٹ ہے. میرے لیے جیل کے دروازے اس لیے کھلتے ہیں, میں ایک ایسا شخص ہوں شاید کہ مجھ پر اعتماد ہے, مجھ پر الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ میں کا ایجنٹ ہوں. ہاں, اور اسی لیے شاید وہاں جاتا ہوں. جس شخص سے میں ملنے جاتا ہوں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے جیل میں ہے, اس نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں اس شخص سے نہیں ملتا, یہ بیرسٹر سیف کیوں آتا ہے, یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے, اس سے میں نہیں ملنا چاہتا. وہ تو کبھی نہیں, وہ تو ہمیشہ ویلکم کرتا ہے, مجھ سے ملتا ہے, وہ تو میرے ساتھ بڑا خوش ہوتا ہے, دل کی باتیں بھی کرتا ہے, مجھے وہ تمام میسیجز بھی دیتا ہے جو پھر میں باہر آ کے جن کو دینے ہوتے ہیں ان کو میں دے دیتا ہوں.
ہم نے سخت وقت دیکھے پی ایم ایل این کے، پیپلز پارٹی کے، لیکن ہم دیکھتے تھے کہ ایک بیانیہ آتا تھا. پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے ہر بندہ ایک اپنا بیانیہ دیتا ہے اور پھر چوتھا آدمی آ کے ایک نیا بیانیہ دے دیتا ہے اور کسی بات پہ مشاورت نہیں ہوتی. پھر کبھی اسکیپ گوٹس ڈھونڈے جاتے ہیں. آج اسکیپ گوٹ ہم بن گئے. میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی یہ 90 دن کا بیانیہ آیا کہ جی 90 دن کی جو بات ہے، آج بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا، شیخ صاحب نے وہ کہہ دیا، انہوں نے فیصلہ کر دیا، ڈسکس نہیں ہوا تھا بائیکاٹ کا. 90 دن کی تو اتنی بڑی اناؤنسمنٹ تھی نا. ذرا اس پہ سن لیجئے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا کہا اس پہ باقی، اور جو ان کے بڑے زبردست مرزا افریدی صاحب، میڈیا کہتا رہا کہ مرزا افریدی کو ٹکٹ ملے گا، وہ بھی ذرائع کی خبر تھی. اس پہ نہیں ہو نہیں سکتا، مل گئی نا اس کو ٹکٹ. میڈیا کہتا رہا کہ پیسے بھی بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے سن لیجئے کہ خود پی ٹی آئی والے کیا کہتے تھے مرزا افریدی کے اوپر. یہ 90 دن کہاں سے فگر آیا ہے؟ آپ تو سیکرٹری جنرل جی، یہ اس حوالے سے پارٹی کے اندر کوئی مشاورت نہیں ہوئی. یہ علی امین صاحب کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے. یہی 90 دن کی جو بات ہے پارٹی کے اندر کہیں نہیں ہوئی. اس کو علی امین صاحب کی رائے سمجھا جائے. یہ کوئی پارٹی کا فیصلہ یا پارٹی کا کوئی موقف نہیں. وائی مرزا افریدی، جس کے بارے میں کیٹیگوریکلی خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ اس بندے کو ٹکٹ نہیں دینی. اس شخص نے وہ پارٹی کا رکن ہو، خواہ وہ دولت مند ہو یا دولت مند نہ ہو، جس کسی نے بھی پارٹی کا ساتھ دیا ہے، پارٹی کے لیے کام کیا ہے، پہلا حق اسی کا بنتا ہے. دولت ہرگز معیار نہیں ہونی چاہیے سینٹ کے ٹکٹ کے لیے. حوالے سے پارٹی کے اندر کوئی مشاورت نہیں ہوئی. خان سے ملنے گیا تھا تو وہاں پہ میرے سامنے نور الحق قادری کا نام لیا تھا کہ ان کو ہم نے ٹکٹ دینا ہے اور مرزا افریدی کو ہم نے ٹکٹ نہیں دینا ہے. کل جو ہوا خان صاحب کی جانب سے نام آ گئے. 2 حضرات کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی، بیرسٹر سیف کی اور اس کے بعد جو ہمارے وکیل صاحب ہیں ظہیر عباس صاحب، تو انہوں نے آ کے ظہیر عباس صاحب نے اس بات کی تصدیق کی کہ خان صاحب نے یہ نام فائنل کیے ہیں. میں بالکل ان کی بات پہ اعتبار کرتا ہوں. جب انہوں نے یہ کہا کہ میری موجودگی میں خان صاحب نے یہ 6 نام فائنل کیے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں ان کی بات پہ اعتبار نہ کروں. میری ابھی علیمہ باجی سے بات ہوئی آنے سے کچھ دیر پہلے. خان صاحب نے ان کو بڑا کلیئرٹی سے کہہ دیا تھا کہ میں نے یہ جو نام ہے وہ فائنل کر کے سیف کو اور پارٹی کو کنوے کر دی ہیں. جو بھی لسٹ یا نام ہے وہ ظہیر اور سیف کو عمران خان صاحب نے کنوے کر دی ہیں. اس پہ سلمان اکرم صاحب کا موقف ہی پارٹی کا موقف ہے اور وہی موقف میں نے دہرایا ہے. اب یہ ساری ذرائع کی خبریں تھیں. یہ آج جس خبر پہ جھگڑا ہوا ہے نعیم اشرف بٹ کی، اور ایک چیز میں آپ اس پہ ریکارڈ پہ آنی چاہیے کہ آج تک نعیم اشرف بٹ نے جتنی خبریں دی ہیں کوئی خبر اس پہ سے غلط نہیں ہے. میں نے آپ کو یہ خبریں اس لیے سنائی ہیں کہ جتنے میں نے آپ کو اگزامپلز دیے بہت زیادہ ہیں، ابھی وقت کی وجہ سے میں تھوڑے دے رہا ہوں. ان تمام میں ذرائع کی خبریں تھیں. اور جو آج کی خبر آپ بات کر رہے تھے شیخ صاحب کہ جی یہ ذرائع کی خبر ذرائع کی نہیں ہے، یہ ایک نیوز جرنلسٹ کی اپنی خبر تھی. یہ کوئی گمنام ذرائع والی خبر نہیں تھی. انہوں نے کہا تھا سورسز نے مجھے یہ بتایا، لیکن اپنے نام سے خبر دی بھی تھی. تو یہ کوئی ذرائع والی خبر نہیں تھی. یہ سٹینڈرڈ طریقہ ہوتا ہے کہ جی اکارڈنگ ٹو سورسز، اکارڈنگ ٹو ریلائبل سورسز، ایسے ہی خبریں لکھی جاتی ہیں. تو یہ بے نامی خبر نہیں تھی جو تاثر دیا گیا ہے، لیکن خیر معمولی چیز ہے. پھر اپنے کانفلکٹس ہیں، آپ خود دیکھ لیجئے. ابھی اگین میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جو یہ عالیہ حمزہ صاحبہ کی بات ہوئی، اس پہ جب ریاکشن آیا سلمان اکرم راجہ صاحب کا، پھر اپنے ہی 90 دن والی بات پہ احمد خان نیازی جو بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں عمران خان صاحب کے، پہلے ان دونوں کے بیانات سن لیں اور پھر دونوں کے دوسرے فلپ سن لیں. فلپ فلاپ چلتا ہے. ہمارے سے نہ لڑیں بھائی، اپنے میں چیزیں پہلے سارٹ آؤٹ کریں. پہلے سنیے کہ سلمان صاحب ویری ڈیسنٹ مین، ٹھنڈے آدمی ہیں. اس دن گرجے برسے، اگلے دن تھے وہ ٹھنڈے ہو گئے. پہلے دن احمد خان نیازی نے کس طرح بجایا چیف منسٹر کے پی کو، اور اگلے دن وہ ان کا جھنڈا اٹھا رہے تھے. سن لیں ذرا. پتہ ہونا چاہیے کیوں نہیں تھی وہاں پہ. پھر وہ اگر وہ آنا چاہتی تھی کس نے روکا تھا؟ ان کا وہاں ہونا نہ ہونا بالکل غیر اہم بات تھی. کوئی ایسا کوئی موقع تھا کہ کسی کا وہ ہونا ضروری تھا؟ اگر وہ نہیں تھی وہاں تو نہیں تھی. جس نے آنا تھا وہ آ جاتا. پریس کانفرنس میں کوئی دعوت دی جاتی ہے کسی کو؟ بالکل ایک بیوقوفانہ گفتگو تھی اور میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. اور آئندہ ایسی کوئی گفتگو کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. فارغ نہیں کیا جا رہا. وہ اپنا کام کریں جس کام کے لیے ان کو مقرر کیا گیا ہے، ان کو وہ کام کرنا ہے. ان کو پنجاب کو موبلائز کرنا ہے. پنجاب میں انہوں نے تحریک چلانی ہے. ان کا یہ کام ہے. ان کا کام ٹویٹ کرنا نہیں ہے. انشاءاللہ آج کل میں عالیہ حمزہ بہن کے ساتھ بیٹھوں گا. آپ دیکھیں گے پارٹی میں کوئی نفاق نہیں ہے. آپس میں کچھ گفتگو ہو جاتی ہے، تلخ کلامی بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ماضی کا حصہ ہے.
آگے ہم نے ایک بہت بڑی جنگ لڑنی ہے پاکستان کے عوام کے لیے، وہ متحد ہو کر لڑیں گے اور شیر و شکر ہو کر لڑیں گے۔ سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ ہمارا ایک مطالبہ ہے عمران خان کی رہائی، 700 دن سے اوپر ہو گیا وہ بندہ جیل میں، کل ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب 9 دن دے کے آگے ہیں، ہمیں یہ 9 دن نامنظور ہے۔ ہمیں عمران خان 5 اگست کی ڈیٹ دی تھی کہ خان صاحب نے 5 اگست کی ڈیٹ دی ہے، کہ 9 دن کہاں سے آگے؟ تم جو کہو گے اور ہم کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، تم ہمیں سوال کرنے میں مجبور کرتے ہو۔ 9 دن تم نے ہمیں دیے کہ کسی اور کو دیے، پھر کہتے ہیں ہم تیار ہیں مذاکرات کے لیے۔ تم مذاکرات تو 2 سال سے کر رہے ہو، تم کیا تمہیں ملا ہے؟ ہمیں کہتے ہیں جی 5 تاریخ 10 تاریخ 15 تاریخ، عید سے پہلے، عید سے آگے، رمضان آ گیا ہے، خان آ رہا ہے نہیں آ رہا، ٹرک کی پتی لگائی ہوئی ہے ہمیں، ٹرک کی پتی لگائی ہوئی ہے ہمیں۔ یہ ایک ایک کر کے ہمارے بندوں کو گرا رہے ہیں۔ اگر ہم ان کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، ان قریب ایک وقت آئے گا ہماری کے پی میں بھی یہ حکومت گرائیں گے۔ اگر یہ کے پی کی حکومت چلی گئی تو یہ امن کا جو ہمارے لیے یہ جگہ بنی ہوئی ہے ختم ہو جائے گی۔ آپ جا کے پنجاب والوں سے ہم سے پوچھیں ہمارے ساتھ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، آپ یہ جھنڈا نہیں اٹھا سکتے۔ علی امین خان نے جب وہ وزیر اعلیٰ بنا تھا تو اس نے سارے پنجاب والوں کو یہاں پہ اس نے دعوت دی تھی کہ جس کے لیے وہاں مسئلہ ہے تو یہاں پہ آئے، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اس سے پہلے کہ ہماری حکومت پہ اٹیک ہو ہمیں پنجاب والوں کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک دن ایک بات، ایک دن ایک بات۔ آخری بات ایک اور دکھانا چاہتا ہوں، ہم نے خبر دی کہ بہت زیادہ سیریس ڈفرنسز ہو گئے اپنے علی امین گنڈا پور صاحب کے اور خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کے۔ ایک دم بڑا کرٹیسزم آیا، آپ کیسی خبریں چلا دیتے ہیں۔ پھر میرے پروگرام میں انہیں کی ہمشیرہ مریم وٹو نے کیا کہا کہ بتائیے گا یہ کیا سین ہے، یہ جو خبر پھیلی ہوئی ہے کہ جی مین ہینڈل ہوئی ہیں، زدوکوب ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ 1 گھنٹے تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا، صرف یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ کے پی چلی نہیں ہے، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس طرح آرام سے نکل کے جو ہے وہ کے پی چلی جائیں گی، بیکاز آئی نو شی واز ڈیٹرمنڈ ٹو بی دیئر انٹل ڈو اور ڈائی۔ شی واز گون، شی واز مسنگ۔ سب کو کہتی رہی کہ میری بات کرائیں، کسی نے بات نہیں کرائی۔ بہرحال I got to talk to her through my own means very late in the day، اور پھر میں نے ان سے یہ پوچھا کہ did you leave with your own will؟ انہوں نے کہا نہیں، I never wanted to leave, I was ready to die there۔ انہوں نے مجھے وہاں سے نکالا ہے، اور اس کے بعد ہمیں نہیں پتا لگا کہ یہ کدھر گئی، اور کئی گھنٹے تک میں پوچھتی رہی اور فونز کرتی رہی اور مجھے نہیں پتا لگا کہ وہ کدھر گئی۔ تو some my own connections، اور پھر میری ان سے بات ہوئی۔ اب ان کو وہاں سے بھی موو کر دیا گیا اگین ٹو این unknown place۔ کہتی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں لائی کہاں، میں کہاں ہوں، I don't know where I am۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بشرا بی بی کو کی مرضی کے خلاف کے پی گورنمنٹ کے لوگ کا سٹاف ان کو کے پی لے گیا، پھر اب آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس جگہ پہ ان کو موو کر دیا گیا، تو کیا وہ بیسکلی اس وقت کیا وہ ہاسٹیج ہیں کے پی گورنمنٹ کی؟ کیا گنڈا پور صاحب نے ان کو انکمیونیکاڈو کیا ہوا ہے، کسی کو نہیں پتا وہ کہاں ہیں، اور وہ کیا قیدی ہیں گنڈا پور صاحب کی وہاں پہ؟ یہ ایکسٹریم ہو جائے گا اگر میں یہ کہوں کہ وہ قیدی ہیں، وہ جو ہے سبجا میں وہ تو ہیں۔ اپنی فیملی سے کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے؟ نہیں۔ آپ کو اس وقت نہ گنڈا پور صاحب، نہ گورنمنٹ آف کے پی، نہ پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کوئی آپ کو نہیں بتا رہی کہ بشرا بی بی کہاں ہیں؟ نہیں جی، اس وقت مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا کہ وہ کدھر ہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ خود ان کی ساری باتیں ہیں، فلپ فلاپ چل رہے ہیں۔